السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں. منہا 4 حرم. قرآن کہتا ہے زمانے جاہلیت میں قبیلے ایک دوسرے سے باہم جھگڑے اور لڑائی میں اپنا وقت گزارتے. پورا کا پورا سال ان کا ایسے ہی لڑتے ہوئے گزر جاتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں نسل در نسل لڑائیاں چلتی رہتی. لوگ لڑ لڑ کے تھک گئے. کتنا کوئی لڑ، لیکن پھر بھی ان کی عادت تھی لڑنے کی. تو انہوں نے، چونکہ انہیں دور دراز سفر کر کے اپنی تجارت بھی کرنی ہے، واہم قبیلے والوں نے مشورہ کیا کہ چند مہینے ہم لڑائی بند کریں گے، سیز فائر کر دیں گے. اس میں کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے، کوئی فرد کسی فرد سے، کوئی خاندان کسی خاندان سے کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں کرے گا. تو انہوں نے 4 مہینے متعین کیے. 4 مہینے ہم سیز فائر کریں گے تاکہ ہم اپنی تجارت، اپنا کام دھام آرام و سکون سے کر سکیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. اور ایک مہینہ آخر میں رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے، اس سے پہلے رجب. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے. حدیث میں تو رجب کی نسبت ایک قبیلے کی طرف کی ہے. قبیلہ ہے مضر. مضر قبیلہ تو اس مہینے کا انتہائی احترام کرتا تھا، اس لیے حدیث میں رجب مضر کہا گیا. قبیلہ مضر کا رجب. تو چونکہ امن، آشتی، سکون، یہ تو اسلام کا ایک پیغام ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا تذکرہ کیا. منہا 4 حرم، قرآن میں، کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور یہی چیز اسلام سکھاتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، دوستی، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں، اپنے ملک میں، ہر جگہ پر اچھا اخلاق اور اس کا اچھا نمونہ پیش کیا جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے یہ کر کے دکھایا، اور یہ آپ کی سنت ہے، اور اسی سنت پر ہمیں بھی چلنا ہے. تو میرے بھائیو، یہ مہینہ منہا 4 حرم والا محرم کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 مہینے ہی سیز فائر ہو. تو اللہ نے ان کی تائید کی، پسند کیا، لیکن پورے سال ہمیں امن و آشتی کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نبھاؤ ہونا چاہیے. یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام.
آپ کی سیرت مبارکہ ہم پڑھیں پوری زندگی، تو ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ آپ نے جگہ جگہ اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنی پوری زندگی آپ نے اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیا، اور وہی چیز ہمیں بھی اپنانی۔ میرے بھائی، قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے، یہی پیغام قرآن میں بھی ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ ہماری رہنمائی کی ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اور اس قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن جہاں ہمارے لیے زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، کتاب ہدایت ہے، دنیا میں بھی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ایک پیغام ہے جسے ہمیں سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بغیر سمجھے بھی اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب عنایت فرماتا ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرف من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، سمجھا نہیں کہا ہے، پڑھا، فلہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اور آگے فرمایا پیارے آقا نے کہ وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اور دنیا یہ جانتی ہے کہ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں۔ قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں، چند صورتوں کے شروع میں الف لام میم، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، نون، قاف، یہ جو حروف ہیں حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الف لام میم پر بھی ثواب ہے، سمجھو یا نہ سمجھو۔ اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی اور مفہوم کو پوشیدہ رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر سمجھے قرآن کریم پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض حضرات آپ کو یہ ملیں گے کہتے ہوئے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، سمجھ کر پڑھو تو ثواب ملے گا۔ نہیں میرے بھائی، سمجھ کر پڑھو گے ڈبل ثواب ملے گا، لیکن بغیر سمجھے پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا، اور وہ بھی ایک حرف پر ایک نیکی، اور وہ بھی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم الف لام میم کا تلفظ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لکھنے کے اعتبار سے تو یہ 3 حروف ہیں، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے یہ 9 حروف ہیں، اس لیے کہ جب ہم الف کا تلفظ کرتے ہیں اس میں الف بھی آتا ہے، لام بھی آتا ہے، فا آتا ہے، میم میں میم یا میم آتا ہے، اور لام میں لام الف میم آتا ہے، تو اس طرح سے یہ 9 حروف بنتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمی سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تلفظ پر ثواب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ انٹروڈکشن کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بتایا، اس کتاب کا فائدہ کیا ہے بتایا، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو ہدایت ملے گی۔ لیکن یہاں یہ صرف نہیں کہ صرف متقیوں کو ہی ملے گی، اس لیے کہ قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب اس کے اپنے اوپر ہے وہ کتنا اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، کتنا قبول کرتا ہے، جیسے ہی جتنا اس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفت بتائی ہے کہ متقین اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں کون، وہ مومن ہیں کون، اس کی چند صفات آگے اللہ نے فرمائی، اور ان میں سے میں 3 بتاؤں گا، اس لیے کہ ٹائم کم ہوتا ہے جمعہ کے لیے۔
مختصر کر کے کچھ اور باتیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ متقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، غیب پر ایمان لاتا ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جس کا مشاہدہ ہم حواس سے خمسہ سے، یعنی آنکھ سے اور اپنے سننے سے اور سونگنے سے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہم اس کا علم حاصل نہ کر سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی اطلاع نہ کریں۔ بھئی قبر ہم نے دیکھا نہیں، قبر میں ہوتا کیا ہے ہم نے دیکھا نہیں، آخرت میں کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا نہیں، جنت ہم نے دیکھی نہیں، جہنم ہم نے دیکھی نہیں۔ یہ ساری چیز ایسے ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تب ہمیں اس کا علم ہوا۔ اگر نہ بتاتے تو ہم اس کا علم اپنے حواس سے خمسہ سے نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اگر کسی نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، تو پھر غیب کا علم کہاں رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم چاہتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائش کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں بغیر دیکھے ایمان کون لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی شخص اپنے زندگی کے آخری منزل پر ہے، آخری پڑاؤ پر ہے، بس اب دم نکلا چاہتا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دم نکلنے سے پہلے ایک وقت آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سکرات۔ بس یہی کہ روح نکلنے والی ہے، اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو سکرات لمبی ہوتی ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، جیسا جس کا مرحلہ ہوتا ہے، جیسا اس کے مقدر میں جو ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی آخرت کی جو منزل ہے وہ دکھلا دی جاتی ہے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کی منزل دکھلائی جاتی ہے، اگر وہ مسلم ہے، مومن ہے، تو اس کی منزل دکھلائی جاتی ہے، وہ جنت کے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سکرات میں لگا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اس کی روح ابھی اس کے بدن میں باقی ہے، ہوش و حواس بھی ہیں، اسے معلوم ہے کہ میرے گھر والے میرے اگل بغل میں ہیں، رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، مکمل ہوش و حواس میں ہیں اور اپنی منزل بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسے موقع پر کوئی غیر مسلم جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر اس نے اپنی آخرت کی وہ خطرناک منزل دیکھی جہاں اسے پہنچنا ہے، اور اب اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ غیب پر ایمان نہیں رکھ رہا ہے، یہ تو ایمان بالعین لا رہا ہے، یعنی اپنی نگاہوں پر اور اپنے دیکھنے پر ایمان لا رہا ہے، اس لیے اس کا ایمان معتبر نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے چند عقیدے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان عقیدوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم ایمان کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے ہم اپنی بھی فکر کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہی چیز اپنے نسلوں کے اندر بھی پیدا کرو، وہی چیز اپنے نسلوں کو بھی بتاؤ کہ بیٹا یہ چیز ہے تمہارے لیے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان عقیدوں کے بغیر تم مسلمان کہلا نہیں سکتے۔ اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی ذمہ داری گارجین پر ہے، سرپرستوں پر ہے، والدین پر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی نسل کو بھی بچاؤ اس آگ سے۔ کون سی آگ سے؟ جس آگ پر ایسے فرشتے مسلط ہیں، انتہائی غصہ والے، انتہائی سخت، انتہائی شدید، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ ان کو مارے جاؤ تو وہ وہی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کے اس دور میں ہمارے لیے زیادہ چیلنج ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی بقا کیسے کریں۔ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے بن کر کیسے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے تو ہمارے ہیں لیکن غیر کی گود میں چلے جائیں، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے بتایا نہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے۔
یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. الذین یؤمنون بالغیب، آمنت ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے اکابرین کی یہ فکر تھی کہ مدارس تو کہیں کہیں ہوں لیکن مکاتب گھر گھر ہونے چاہیے. ہر مسجد ہمارا مکتب ہونا چاہیے، ہر گھر ہمارا مکتب ہونا چاہیے. کوئی محلہ، کوئی گھر ایسا نہ بچے کہ جہاں کہ ہمارے بچے دین کی تعلیم، بنیادی جو تعلیم ہے وہ حاصل نہ کر سکیں. 100% ہمارے بچے ایسے ہونے چاہیے، انہیں اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے اور ان کا اپنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ پہلی صفت اللہ نے بتائی مومنین کی، الذین یؤمنون بالغیب. اس کے بعد فرمایا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ. مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں. دوسری صفت بتائی مومن وہ ہے. کیوں بھائی فوراً نماز کا کیوں تذکرہ کیا ایمان بالغیب کے بعد؟ اس لیے کہ جب قیامت میں ہماری انٹری ہوگی تو سب سے پہلا سوال ہمارا اسی کا ہوگا. اگر اس میں اٹک گئے تو اٹک گئے. آگے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے. اس میں پاس ہو گئے تو انشاءاللہ آئندہ کے سارے مراحل ہمارے آسان ہو جائیں گے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ارے سب کچھ نماز ہے. بعض حضرات جو نہیں پڑھنا چاہتے ان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا اعتراض سب کچھ نماز ہے. میرے بھائیوں سب کچھ نماز ہے. اس جملے کو بدل دو، اس جملے کو بدل کر یہ کہو بہت کچھ نماز ہے. ایک صاحب کہنے لگے الاسلام اللحیہ من الاسلام، اللحیہ اسلام، کیا داڑھی اسلام ہے؟ ہمارے ایک استاد انہوں نے فوراً جواب دیا لا بل اللحیہ من الاسلام، بلکہ داڑھی اسلام میں سے. تو میرے بھائیوں نماز، فوراً اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض کے ساتھ ان کے واجبات، سنت اور مستحبات سب ادا کیے جائیں. ان کو اس کو نماز سے محبت ہو، وقت پر ادا کرے. ایسے شخص کو کہا جائے گا یقیمون الصلاۃ. چونکہ وقت کم ہے آخر میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے دیا ہے اس میں، اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مومن کی یہ بڑی صفت ہے کہ اپنے مال سے وہ خرچ کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو سخی مومن پسند ہے، بخیل مومن پسند نہیں. ایک آیت نازل ہوئی تھی الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی ان کے لیے خوشخبری سنا دیجیے. خوشخبری کیا؟ بدخبری، دردناک عذاب کی. صحابہ بڑے فکر مند ہو گئے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سونا اور چاندی ہے اور ہمارے گھروں میں وہ جمع ہے، تو کیا ہم اس وعید کے مستحق ہو گئے؟ بڑی فکر ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اللہ کے رسول ہم میں تو ہر ایک کے گھر میں ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس جمع ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع شدہ جو مال ہے وہ اس کی زکات نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اس وعید کا مستحق نہیں ہے. اپنے مال کو وہ صاف ستھرا رکھے، اپنے مال کو زکات دے کر صاف کر لے. اس لیے کہ زکات ایک میل ہے، میل کے ذریعے سے مال صاف ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس میں نہیں آئے گا. بڑی فکر ہوئی. لیکن پھر ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے تو یہ بتایا اور قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی کہ سونا اور چاندی یہ جمع کرنا یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے. کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال ہم جمع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا 3 مال. 3 مال جمع کرو وہ بہتر ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں، اس دور میں مال کیا ہوتا تھا؟ غلہ، گھوڑے، اونٹ، درہم، دینار، زمین، جائیداد، باغات، کھجور، یہ اس دور کا مال تھا. لیکن جس مال کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان میں سے یہ کوئی مال نہیں تھا. آپ نے فرمایا 3 مال. دیکھیے شریعت کا ایک مزاج ہے
کہ ایسا سوال اگر امت کی طرف سے آئے کہ جس کا جو اس کا وہ اصلی جواب اگر دیا جائے تو امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جواب کو پھیر دیتے ہیں آخرت کی طرف۔ اس کی مثال میں دوں گا، پہلے آپ سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا 3 مال جمع کرو، لسان ذاکر، قلب شاکر، زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ اگر مال جمع کرنا ہے تو یہ 3 مال جمع کر لو، ایک ذکر کرنے والی زبان، اور ایک اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل، قلب شاکر، اور تیسری وہ مومن بیوی جس سے آپ نکاح کرتے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے ایمان کی مددگار ہو۔ لسان ذاکر، ذکر کے بارے میں حدیث میں بڑی فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں تو یہ آیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ذکر ہے، اور وہ کیوں ہے؟ جہاد سے زیادہ افضل ذکر کیوں ہے؟ اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں بتانے کا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ پھر فرمایا قلب شاکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ہو، اگر ہمارے پاس فراخی ہے تو بھی اللہ کا شکر، غربت ہے تو بھی اللہ کا شکر، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر کہو تو بطحا کی سرزمین تمہارے لیے میں سونے کی بتا دوں۔ عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا فقلت لا یا ربی، تو میں نے کہا نہیں پروردگار، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن میرا پیٹ بھرے، تاکہ صبر بھی میرے پاس رہے، شکر بھی میرے پاس رہے۔ قلب شاکر، تیسرے بتایا زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، وہ مومن بیوی جو اس کے ایمان کی مددگار ہو، اگر اس کی کمائی حرام کی ہو تو وہ مومن بیوی روک دے اس کو، اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کی بیوی اس کو نماز کے لیے کہے، مسجد جانے کے لیے کہے، اگر وہ اور کسی برے کام میں ہے، شراب پیتا ہے تو اس کی عادت کو چھڑوانے کی وہ ذمہ داری لے اور اس کو ٹوکے، اور یہاں تک کہ اس کو راہ راست پر لے آئے۔ فرمایا یہ وہ مومن بیوی ہے جو اس کے ایمان کی مددگار ہے۔ یہ مال ہے جس کو جمع کرنا چاہیے، اس کو جمع کرو۔ صحابہ نے پوچھا تھا، ایک مثال، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ جو پتلا چاند نظر آتا ہے مہینے کے شروع میں، پھر اس کے بعد موٹا ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا چکر ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، جواب اوپر سے آیا۔ اوپر سے کیا ہے؟ یہ ایک سائنسی سوال تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بہتر کون بتا سکتا ہے، اس لیے کہ پیدا ہی اسی نے کیا ہے، وہی چھپاتا ہے، بڑا کرتا ہے، وہی پتلا کرتا ہے، موٹا کرتا ہے، اس سے بہتر کون جواب دے سکتا تھا؟ سائنس تو آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، بدل جاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس کا جواب پھیر دو آخرت کی طرف۔ یسألونک عن الاہلہ، دوسرے پارے میں موجود ہے، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو کہ یہ اوقات جاننے کا ذریعہ ہے، وقت جاننے کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے حج کے وقت کا جاننے کا ذریعہ ہے۔ پھر دیا میں یہ بتانا چاہتا تھا، یہ مثال، یہ شریعت کا ایک مزاج ہے کہ جب دیکھتی ہے شریعت کی اس کا حقیقی جواب دینے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ آخرت کی طرف پھیر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا رہے تھے، راستے میں جب مدینہ قریب آیا تو مدینے سے پہلے ایک پہاڑ آتا ہے، جمدان اس کا نام۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، تو کچھ لوگ جب وطن قریب آتا ہے، وطن کی محبت میں تھوڑا تیزی آ جاتی ہے، ابال آ جاتا ہے، وہ تیز نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرو، صحابہ چلو، قد سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے۔ مفردون کا مطلب یہاں یہ تھا کہ جو جماعت سے کٹ گئے، آگے ہو گئے، نکل گئے، اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو یہ عجیب سا یہ لفظ لگا صحابہ کو، تو صحابہ نے پوچھا ومن مفردون یا رسول اللہ، یہ مفردون کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، کیا یہ نہیں جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو تم سے آگے کٹ کر نکل گئے؟ آپ نے فرمایا مفردون کون ہیں؟ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ پھر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اصلی مال کیا ہے؟ لسان ذاکر، قلب شاکر، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.